77واں یوم آزادی اور اس کی مناسبت سے اب چونکہ ہم مختلف شخصیات سے تو ہم نے ملا ہے تو ہم سوچا کہ ایک ایسی شخصیت سے ملا جائے جن کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، اور وہ گہرا تعلق اس لیے بھی ہے کہ وہ خود بھی پاکستان کی ایک پہچان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جس کے جو روح رواں اگر جنہیں کہا جائے تو وہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں علامہ اقبال کی۔ تو جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو کہ خود ایک وومن امپاورمنٹ اور اگر وومن ریپرزنٹیشن کی پاکستان کی بات کریں تو ایک رول ماڈل تو ہیں ہی ہمارے لیے، لیکن ان کی بہو بھی ہیں اور آج میں انہی کے پاس موجود ہوں۔ بہت شکریہ میم۔ تو آپ کو بھی 77واں یوم آزادی مبارک ہو۔ آپ نے بھی گرین پہنا ہوا ہے، میں نے بھی پہنا ہوا ہے۔ میم کوئی شعر آپ کو بڑا پسند ہو اقبال کا؟ اتنے ہیں، انسان کیسے ان کی گردان کرے۔ کوئی یاد آئے تو میں آپ کو سناؤں۔ آپ کو خود شاعری پسند ہے، لکھتی ہیں؟ نہیں، مگر میں بچپن میں بیت بازی ضرور کرتی تھی، یاد بیت بازی کی وجہ سے مجھے بے شمار اشعار آتے تھے، حالی کے، غالب کے، اقبال کے۔ بالکل صحیح۔ اب تو زمانہ گزر گیا نا، تو یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ اب بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئے، اب ویسا نہیں یاد رہا۔ بالکل صحیح۔ تو بتائیے گا کہ 1947 سے 2024 تک کا سفر، کیا کھویا ہم نے، کیا پایا؟ ابھی تک تو ہم پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 3 دن ہوئے نوجوانوں کا دن تھا۔ 60% ہماری آبادی نوجوانوں کی ہے۔ ان کی باری ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی اور خیریت سے لے کے جانے کی۔ اچھا میم، اس پورے سفر کے اندر ظاہری بات ہے خوشیاں بھی رہی، غم بھی رہے، اتار چڑھاؤ بھی رہے، جمہوریت بھی رہی، مارشل لاء بھی رہا، کوئی ایک ایسا دور جو آپ کو لگتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو آج ہم مختلف جگہ پر ہوتے ہیں؟ بس جس قسم سے یہ ہمارے تقسیم ہوئے ہیں نا، میں لاہور میں ہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، میں نے وہ مظالم دیکھے ہیں، کیونکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو دوسرے تھے ہندو خاص طور ان کے ساتھ بہت بدسلوکی ہے۔ تو بس وہ وقت اگر دوبارہ ہاتھ آتا نا، آرام سے ان کو جانے دیتے، آرام سے ہمارے پاس جگہ تھی اپنی، سارا لاہور جو تھا وہ مسلمانوں کا ہی تھا، یہاں تھی اکثریت بھی مسلمانوں کی۔ بس غلامی کے جو ہوتے ہیں نا ادوار، اس میں بڑے بڑے عجیب سانحات گزرتے ہیں۔ اچھا، آپ کتنے سال کی تھیں جب پارٹیشن ہوئی ہے؟ میں پارٹیشن کے وقت کوئی 5-6 سال کی۔ تو تھوڑی تھوڑی بلیک میموریز آپ کو؟ بالکل مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ مال روڈ کے ساتھ ہی ہمارا گھر تھا، سول سیکریٹریٹ کے، کیسے ہمارے گھر سے 2 لڑکیوں نے جا کے تو جھنڈا لگایا سیکریٹریٹ کے اوپر، بڑا اچھا لگا۔ پھر ہم سب نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور بس پھر پاکستان قیام کو منایا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے تو ظاہری بات ہے پاکستان کو ڈیولپمنٹ سٹیجز پہ بھی جاتے ہوئے دیکھا، ترقی کرتے ہوئے دیکھا۔ بالکل دیکھا، اور خواتین کو اپنا کردار پورا کرتے ہوئے دیکھا، جو بڑا اہم تھا، کیونکہ جب تک خواتین باہر نہ نکلیں اور معاشرے میں حصہ نہ لیں اور گھر میں بچوں کو بھی دیکھیں، تب تک آگے نہیں مانتے۔ میم، اتنے لمبے عرصے کے اندر ایسی کون سی سیاسی شخصیت ہے جو آپ کو لگا کہ یہ بہترین سیاستدان ہے، یا ملک کو واقعی ایسا سیاستدان ملنا چاہیے؟ قائد اعظم کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ علامہ کو ملنے ان کے گھر میں گئے، جاوید منزل میں، تو علامہ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اور یہ قائد اعظم کے بارے میں کہا۔ قائد اعظم جیسی شخصیت، اور پھر وہ فوت ہو گئے 1 سال کے اندر اندر۔ لیاقت علی آئے، وہ بھی اچھے قابل تھے، ان کو تو اس نے مار دیا گولی سے، پھر اس کو بھی مار دیا اگلوں نے، پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ وہ کون سی سازش کا حصہ تھا۔ تو یہاں بھی ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن جیسے دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں ویسے نہیں، اچھا ہمارا ٹھیک ہی رہا۔